بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہاری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ تمہارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ تہجد، جب اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب انسان ہزار گناہوں کے بعد بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی سہی لیکن اس سے معافی مانگتا ہے، کچی ہی سہی لیکن اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی اور کچی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں اور وہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ رحیم ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا نصیب ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ تمہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ خود تم تک پہنچ جائے گا۔ یہ دکھ اور پریشانیاں تو صرف اس لیے آتی ہیں کہ تمہیں اللہ کے قریب کر سکیں اور اس کی پہچان کرا سکیں۔ اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کب تک صبر و امید کا دامن تھامے رہتے ہو۔ پھر اللہ تمہیں وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کی تم نے راتوں کو اٹھ کر دعا کی ہوتی ہے، جس کے لیے تم نے رو رو کر التجائیں کی ہوتی ہیں۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ تمہاری چاہت پر راضی ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا اور صبر اور یقین رکھنا ہے۔ اگر تم معجزے کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرتے ہو، جب تم سب وسوسے نکال کر یقین رکھتے ہو کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا کے حوالے کر دیتے ہو، اس کے آگے سر جھکا دیتے ہو، جب تم اپنی خواہش سے بڑھ کر اس کے حکم کو اہمیت دیتے ہو۔ جیسے بڑے ہو کر یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ہمارے بھلے کے لیے تھیں، ویسے ہی مرنے کے بعد یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ رب کی لگائی گئی پابندیاں بھی ہمارے فائدے کے لیے تھیں۔ جان لو کہ یہ مشکل وقت تمہاری آزمائش ہے اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جسے تم نے ساری زندگی شدت سے چاہا ہے۔ صبر اور توکل کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھا کریں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی بلکہ اللہ انہیں کن کے فضل سے نواز دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمین اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی وہ تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس یقین رکھو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی کرتا ہے۔ بس ناممکنیات کے لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ اے یا اللہ پاک، ہمارے گرتے ہوئے ہر آنسو گواہ ہیں کہ ہم نے صرف تیری رضا کی خاطر صبر کیا۔
صرف تجھ سے ہی امید رکھی اور تجھ پر ہی یقین کیا۔ ہماری مدد کر یا رب، ہماری بکھری ہوئی زندگی کو سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے یا اللہ پاک، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی ہر دلی خواہشات کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین۔